السلام علیکم ناظرین، اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک نئی ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، لیکن اس امر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس محرکات کو، جیو پولیٹیکل محرکات پہ نظر ڈالیں گے جس میں ایک لندن یا انگلینڈ ایک ایسا رول پلے کرتا ہے جو کہ پوری دنیا کے چوروں، لٹیروں، قاتلوں کی پناہ کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ اسپیشلی فائنینشیل کرپشن یا وائٹ کالر کرائم کے لیے، چاہے وہ ایک کلرک جو کروڑوں اربوں کی چوری کر کے بھاگا ہو پاکستان سے، چاہے وہ الطاف حسین جیسے لیڈرز جنہوں کے اوپر بہت سارے الزامات اور شواہد موجود ہیں، قتل و غارت سے لے کے بھتہ خوری تک کے وہ ہوں، یا وجے مالیا جیسے فائنینشیل کرمنلز، اور مودی جو کہ ایک اور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ایک انویسٹر، ان کے لیے پناہ ہو۔ یہ سارے کرمنلز لندن میں جا کے یا انگلینڈ میں کے قوانین کے مطابق ایک پروٹیکشن حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے باقیہ زندگی کا بڑا حصہ یا جب تک کہ ان کو واپس اپنے ممالک میں ان کی فیوریبل گورنمنٹس واپس نہیں آ جاتی، جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس لوٹی ہوئی دولت سے عیاشی کرتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد لندن کے شہری بھی بن جاتے ہیں۔ تو ان چوروں، لٹیروں، قاتلوں کو پناہ دے کر انگلینڈ ایک بہت بڑی صنعت اور اپنی بینکنگ سیکٹر کو فروغ بھی دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز الطاف حسین، نواز شریف اور دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کو جن کو سیلن دیتی ہے، وقتاً فوقتاً استعمال بھی کرتی ہیں۔ یہ جو 70 سالوں سے ڈرٹی گیم سٹارٹ کیا ہوا ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ ان جمہوریت کے پاسداروں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پناہ دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان کے نئے مفرور ملزم اور مجرم انفیکٹ میاں محمد نواز شریف صاحب اس پناہ گاہ سے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے کس طرح خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور پاکستان ان کو کس طرح ہینڈل کر سکے گا۔ یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بار پھر موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب۔ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ خرم، آپ نے پھر ایک دفعہ کوئی ایسا ٹاپک چنا ہے جس میں کہ ملک کا ہر فرد اس بارے میں تجسس میں مبتلا ہے اور فکر میں مبتلا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ جی جمیل احمد خان صاحب، ہم جیسے ہم نے اس پروگرام کے شروع کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ لندن ایک اماجگاہ چوروں، ڈاکو، لٹیروں کی بنی ہوئی ہے، جس میں فائنینشیل کرمنل سے لے کے قاتلوں تک سب کو ایک بہانے سے دوسرے بہانے کر کے پناہ دی جاتی ہے، اور فیفٹا پاکستان جیسے ملک پہ لگتا ہے، اور اگر کوئی پاکستان میں آ کے پناہ لے تو پاکستان کو دنوں میں نہیں، کبھی کبھی تو گھنٹوں میں ان کو واپس ان کے حوالے کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پاکستانی شہری ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی برطانوی شہری اور پاکستانی شہری برطانوی دونوں ہوں اور وہ کچھ جرم کرے اور وہ واپس برطانیہ چلا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو واپس لایا جا سکے برطانیہ سے، لیکن یہ قانون الٹا ہے۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہو رہا ہے، سارے چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو پناہ دی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کے خلاف، ایک قانون کا جال ہے جس میں وہ پھنسا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اس جرائم کی پذیرائی اور ان کی پناہ گاہ بننا ہوا ہے انگلینڈ، اور لازمی طور پہ انٹینشنل ہے، یہ کوئی ان انٹینشنل نہیں ہے، تو اس کے کیا مرحلات ہیں؟ کیا اس کو پالیسی وہ کبھی لندن چینج کرے گا یا کبھی نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس پالیسی سے؟ لندن جو ہے وہ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قانونی پہلو، دوسرا ہے سیاسی پہلو کہ لندن کی طرف سے۔ قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی بائیلیٹرل ٹریٹی نہیں ہے جس کے تحت کہ ٹرانسفر آف اکیوز پرسنس کو کیا جائے وہاں سے لندن سے یا پاکستان سے لندن، تو اور لندن کبھی، یو کے کبھی سائن نہیں کرتا ہے اس پر۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ یہ لیس ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان کے یہاں
परसिक्यूशन होती है, उनके यहाँ पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादती की जाती है जब वो यहाँ आती हैं। तो इसमें है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसमें भी दिया हुआ है कि अगर कोई शख्स असाइलम ले, पॉलिटिकल असाइलम, तो उसको वो मुल्क जिसमें असाइलम लेना चाहता है उसको देना चाहिए। तो इसकी और इसकी बहुत सारी और चीजें और नहीं इसके जमील जो अहमद ह्यूमन खान राइट। साहब, हमने जूलियन असांज विकीलीक्स के बानी के केस में देखा कि वो उसको उन्होंने पनाह नहीं दी, इतने अरसे जाके इक्वाडोरियन एम्बेसी में कई साल 7-8 साल पनाह लेके रखी, और उसके बाद इक्वाडोरियन एम्बेसी ने जब असाइलम खत्म कर दी तो उसको लिटरली घसीटते हुए ले जाके गाड़ी में डाल के स्वीडन के हवाले कर दिया, और जल्दी वो अमेरिका के जी हाँ, हवाले होगा। और तो आपने खुद इसकी तस्दीक कर दी जो मैं बात कर रहा था कानूनी, क्योंकि उसमें जिस मुल्क ने उसको अपने एम्बेसी में असाइलम दी हुई थी और रखा हुआ था, उसने विड्रॉ कर लिया वो अपना, जो जब लेकिन उन्होंने उसके एक बाद उनका गिरफ्तार रिजीम करने के चेंज बाद हुआ। उसको स्वीडन या अमेरिका के हवाले भी कर दिया जाएगा, या कर दिया गया है, शायद स्वीडन में है। नहीं, अभी 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 वो प्रोसेस चल रहा है उनके, लेकिन उनकी ट्रीटी शामिल है उसमें, अमेरिका की और यूके की ट्रीटी इसमें दस्तखत हुए में उनके, तो वो दे कैन डू इट। हमारे यहाँ नहीं। देखिए इसमें दो पहलू ना, मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं कानूनी पहलू पहले इसका बयान कर लूँ, फिर जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अक्स आ रहा है दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उनकी नेशनल पॉलिटिक्स का। तो जो कानूनी पहलू है मैंने बता दिया, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसका चैप्टर 1 है, उसमें भी ह्यूमन राइट की जो है जिक्र किया गया है, और उधर से लिंक किया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि 1945 में मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन हुआ था। तो उसके तहत असाइलम बहुत सारे कंट्रीज उन्होंने अपने कानून में भी दिया हुआ है कि अगर हमसे कोई असाइलम मांगेगा तो ये ह्यूमन राइट के खिलाफ होगा कि हम उसको वापस उसी मुल्क में भेजा जाए, भेजें जहाँ के, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ के बहुत सारे जराइम की सजा मौत है, वहां तो बिल्कुल ही नहीं वापस भेजते हैं। तो इसके एक ये तो रहा कानूनी इसका पहलू। अब रहा अपने इंट्रो में आपने बताया उसमें, तो मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जहां जाके पार कर दिए जाते हैं, और उन्होंने अपने टैक्स हेवन और उसके अलावा जो वो ममालिक है उन पैसों से अपने पास रख के अपने मुल्कों की तरक्की को ज्यादा पजीराई देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं पैसा। और दूसरा ये है कि इन ममालिक के जो जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ है वहाँ मौजूद हैं अभी, जिस तरह बेनजीर वहाँ थी, या इस तरह और कोई बहुत सारे ममालिक के लीडर वहाँ जाते हैं, तो उसमें उनके जब वो वहाँ रहते हैं तो उन पर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। न सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, बल्कि वो ममालिक जिनका के हमारे ऐसे मुल्क के खिलाफ काम, जैसे रॉ हो गई, तो वो भी उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं, ताकि उनको फैसिलिटेट करती हैं उनके खास तौर पे उन नैरेटिव्स में जो नैरेटिव हमारे पाकिस्तान के इमेज को या हमारे जैसे जो दूसरे ममालिक हैं उनके भी, तो उस पर काम किया जाता है। इस वक्त हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो नवाज शरीफ का वहाँ नैरेटिव है उसमें बहुत सारी ऐसी मुहर्रिकात हैं जिससे कि मुल्क के इमेज को भी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसमें तनज़्ज़ुली आएगी। और दूसरा ये है कि मुल्क की जब कभी कोई सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली में मुल्क के लिए अगर कोई नेगेटिव एजेंडा कहीं से पेश हो गया, तो ये सारी बातें एज अ साइटेशन पेश की जाती हैं, यानी कि चार्जशीट के तौर पर। मैं जब ईस्ट टिपुर में खुद था तो बहुत सारी ऐसी बातें जो वहाँ के लीडरों ने उस दौर में की थी, वो उनके खिलाफ, उस इंडोनेशिया के खिलाफ पेश की गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि इसका इंटरनेशनल पहलू मैंने बता दिया आपको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैंने इसका फाइनेंशियल पहलू बता दिया, इंग्लैंड जैसे मुल्क में वो क्या करते हैं। आखिरी बात ये बता दूं कि तो आज इंग्लैंड तक में सिर्फ रॉ जैसी यूके ने एजेंसीज नहीं, बल्कि MI6 भी उनसे फायदा उठाती है, ऐसे बहुत पॉलिटिशियंस ज्यादा से लेकिन राज इस वक्त हमारे खिलाफ राज हमारे जी उगलवाती है, अपनी मर्जी के फैसले उन पे थोप के उधर की आवाम पे या उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने मकासद के लिए यूज करती है उन लीडर के थ्रू। MI6 भी मैं बहुत ताकत है। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि उनके मुल्क में रहते हैं तो जाहिर है उनकी मंशा और मर्जी और उनकी जो उनका इंटरेस्ट अगर जब तक उसे सर्व ना हो तो क्यों रखें ऐसे ममालिक के फॉर्मर सरबराहों को। तो बहरहाल उनका फायदा इसमें ना हो तो वो तो ये चीजें ना करें ना, आपकी बात सही है। लेकिन इस वक्त हमारा ज्यादा कंसर्न ये है कि इन ममालिक में अपना काम कर रही है हमारे बहुत सारे लोगों पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी रेले में जो हमारे लीडरान बह जाएं और पाकिस्तान दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर
ایسی باتیں کر جائیں جو کہ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے جو کہ بہت نقصان دہ ہو. تو یہ بات ابھی بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر دنیا جب اس ایٹمی قوت جس کا نام پاکستان ہے، دنیا اسلام میں واحد ملک ہے، اور اس کے پیچھے ایسے ایسے محرکات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یا امریکہ یا کوئی دوسرے ممالک جو ہے ان کی نظر میں یہ بات بہت زیادہ کھٹک نہیں رہی ہوگی کہ ہم اتنی بڑی قوت ہیں اسلامی دنیا میں، جس نیوکلیئر قوت بھی ہے، تو وہ تو چاہیں گے کہ ہم کسی طرح پاکستان کو ایسے نہج پر پہنچا دیں کہ جس طرح وہ چاہیں اس طرح پاکستان سے بعد میں اپنی باتیں منوائیں. اور ظاہر وہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان لیڈروں کے ہاتھوں ہمیں کمزور کیا جائے. تو یہ درست ہے بات کہ جو پہلے الطاف حسین اتنا عرصے وہاں سے بیٹھ کے اپنی سیاست اور یہاں موبلائز یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ بلکہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا جب وہ کہتے ہیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ہی سب کچھ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے اس کے نہ صرف یہ کہ نواز شریف نے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو دھمکی بھی دی ہے کہ میں نے یہ میزائل بنائے، یا کروز میزائل پہ انہوں نے ایک بیان فرمایا کہ میں اپنے کندھے پہ لگتا ہے اٹھا کے وہ کروز میزائل جو 90s میں پاکستان میں گرے تھے جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، تو وہ اپنے کندھے پہ لے کر گئے تھے، اور اس کی انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی تھی، جس کو وہ اپنی اچھی خاصی انگریزی میں بیک انجینئرنگ کہہ رہے تھے اپنے بیانیے پہ. تو مجھے ایک کتنا سمجھ میں بڑا نہیں چارج آتی ایک شخص ریورس جس کو انجینئرنگ کا بولنا جو 4 لفظ متواتر بول نہیں سکتا، وہ کس طرح اتنے سارے عوام کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے جو شخص، وہ تو خیر یا تو پھر یہ قوم جو ہے جس طرح اس نے سلیکٹ کیا اپنے لیڈران کو، تو پھر اس قوم کا بھی اس میں قصور ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے وہ پرچیوں پر اگر لکھ کے اور پھر جو ملک کا سربراہ بات کرے تو وہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ملک کے لیے کوئی اس میں اس کی کوئی شان بڑھتی نہیں ہے ملک کی. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، خاص طور پر ہمارے دشمن ممالک، چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے اس وقت عظیم اور بہتر قوت ہے وہ ہے پاکستان فوج کی. ایک یہی انسٹیٹیوشن برقرار رہ گیا ہے جو سیاستدانوں کے چنگل میں نہیں آ سکا، ورنہ پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی طریقے سے تنزلی کی طرف مبتلا. ایسے امریکہ کے تھنک ٹینکس کوٹ کر سکتا ہوں جس میں سے ایک نے واضح طور پہ کہا کہ فار پاکستان اسٹیٹ ٹو کولیپس پاکستان آرمی ہیز ٹو کولیپس فرسٹ. تو یہ بات تو واضح ہے کہ سب پوری دنیا پاکستان آرمی اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے پاکستان کو کولیپس کرنے کے لیے. لیکن نواز شریف کا یہ بیانیہ ان کو کدھر لے کر جائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس دوران پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا. کیونکہ ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان مخالف بیانیہ کچھ اسی لائنوں پہ شروع کر دیا ہے جو الطاف حسین صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان کو برا بھلا کہا، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہا، بلکہ پاکستان کے وجود تک اور بننے تک کے نظریے کی انہوں نے مخالفت کی اور اس کو غلط کہا انڈیا میں کھڑے ہو کر. کیا نواز شریف صاحب بالکل اسی راہ پر ہیں یا اس سے بھی خطرناک راہ پر ہیں، کیونکہ وہ 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے قومی راز یقیناً ابھی بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں گے؟ ملک کا فارمر کوئی بھی سربراہ ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، اگر اس قسم کی باتیں کرے تو الطاف حسین سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا نواز شریف کی زبان سے یہ باتیں نکلنا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ باتیں نکلنا، تو جس طرح کہ آپ نے خود بتایا اور جس طرح کہ تھنک ٹینک کا بھی حوالہ دے، درست ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کو یکجا رکھا ہوا ہے کسی قوت نے تو سب سے اس سے سر فہرست فوج ہے پاکستان کی. اور اس کی نہ صرف ہم کہتے ہیں، دنیا کی بہت ساری ممالک میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے. اور جو نواز شریف کے زمانے میں جوڈیشری تک کو ڈنڈے مارے گئے، سجاد علی شاہ کو اس کے دفتر میں یعنی چیف جسٹس کے دفتر میں گھس کے جو ہے جس حساب سے تذلیل کی گئی اور جس حساب سے توڑ پھوڑ کیا گیا اور ججز کو مارنے کی کوشش کی گئی، یہ دنیا میں آپ کو اس کی مثال صرف صومالیہ میں ایک دفعہ ہوا اور ایک آدھ ملک میں ایسا ہوا کہیں.
تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یس اس سے بہت زیادہ نقصان تو پہنچتا ہے. میرا خیال ہے آپ کے ناظرین کافی حد تک اس بات کو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچے گا, فائدہ نہیں. اب وہاں سے بیٹھ کے اس معصوم سی قوم کو یہ بات درست ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے, یہ بات درست ہے کہ عمران خان مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکا ہے, یہ بات درست ہے کہ عمران خان کے دور میں میگا کرپشن کم ہوئی ہے, یہ بات درست ہے کہ نچلی سطح پر ابھی بھی کرپشن کا وہی دورہ ہے, یہ بات درست ہے کہ لوگ آٹے دال چینی گھی اور جو غریب لوگ ہیں وہ پستے جا رہے ہیں, یہ بات درست ہے کہ اگر اکانومی بہتر نہ ہوئی تو ہمارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. اب اس کو ہی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے جو پہلی اسپیچ کی, خاص طور پہ جو ملٹی کانفرنس ہوئی, ملٹی پارٹی کانفرنس, اس میں اس نے کہا کہ جی جو لوگ جھگی میں ہیں اس کو سب سے زیادہ پرابلم ہے. یہ درست ہے, یہ بات اب وہ ایکسپلائٹ بھی ہوں گے, روڈ پہ شاید نکلنا شروع کر دیں, جب ابھی ریلی نکلنا شروع ہو تو ہمارے لوگ اتنے معصوم ہیں کہ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا عمران خان نے, 1.5 کروڑ لوگ جو ہے ان امپلائڈ ہو گئے. یہ بات بھی درست ہے کہ 1.5 کروڑ نہیں تو کافی لوگ ان امپلائڈ ہو گئے, پوری دنیا میں ہوئے ہیں. لیکن نواز شریف تو وہاں سے بیٹھ کے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, جبکہ ساتھ ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کو روننا شروع کر دیا. تو ہمارے لیے وہ زیادہ فکر کی بات ہے. تو یہ چیزیں, اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کو کوشش کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر نے ایک ٹیم بنا دی ہے عمران خان نے کہ واپس لایا جائے, لیکن آج تک یو کے کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے. ماں سوائے چلی کا ایک وہ تھا ڈکٹیٹر سربراہ تھا, اس کو انہوں نے اریسٹ کیا لیکن واپس نہیں بھیجا. اس کے علاوہ کوئی اور اگزامپل ہے ہی نہیں. بہت سارے سربراہان افریقہ کے, ایشیا کے مختلف جگہوں کے لندن میں جا کے پناہ لیتے رہے, کسی کو ہوا نہیں ہے کچھ بھی. تو لہٰذا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کافی لمبا چلے گا, لیکن 3 دفعہ جو سربراہ رہا ہے, پرائم منسٹر رہا ہے ملک کا, اس کو میرا خیال ہے کہ قوم کچھ اور کو اس معاملے میں آئینہ دکھلانا پڑے گا قوم کو کہ جی آپ ہمارے جو وہ ادارے جو کہ بڑی مشکل سے بنے ہیں ان کی تذلیل نہ کریں. یہی چاہتے ہیں ہمارے دشمن. آپ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, تو ذرا اس میں ہماری بخش دیں ہمیں, باقی چیزیں جو آپ نے سیاست کرنا ہے وہ کرتے رہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, کیونکہ سیاستدان کا کام سیاستدان ہے. جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے, جتنی انہوں نے دولت لوٹی ہے وہ کورٹس میں کیس ہیں, پاناما میں ڈیسائیڈ ہو گیا, دوسرے کیس میں ڈیسائیڈ ہو گیا, ان کے ایون فیلڈ میں باقی کیسز ڈیسائیڈ ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. وہ کنوکٹ ہے, ایک یہ بھی نہیں کہ بھائی ایکیوز پرسن ہے, وہ ایک مجرم. تو وہ اس لحاظ سے انہیں آ کے وہ چیزیں فیس لیٹسٹ کرنا پڑیں گی ڈیولپمنٹ آج نہیں تو کل. اس کہانی میں, نواز شریف صاحب کی کہانی میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو نوٹس سرو کرنے کی کوشش کی, جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے. جب انہوں نے نوٹس سرو کرنے کے لیے یو کے لیگل سسٹم میں ریکویسٹ کی پاکستان ایمبیسی نے وہاں پہ, تو ان کو منع کر دیا گیا کہ ہم اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں گے, کہ ہم لیگل نوٹس یا لیگل سپنا سسٹم جو کام کرتا ہے یو کے اندر, آپ اس کے تھرو یہ نوٹس نہیں بھیج سکتے, یا ہم ہیلپ نہیں کریں گے اس رائل میل جو بھی سسٹم ہے ان کا, اس کے تھرو وہ سپینہ بھیجنے کی. تو انہوں نے یہاں تک بھی مدد نہیں کی کہ سپینہ ان کو بھیجا جا سکے. تو یہ سسٹم یقینی طور پہ چوروں لٹیروں کی مدد کے لیے انٹینشنلی بنایا اور ڈیزائن کیا گیا ہے, جس سے انگلینڈ خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ ممالک چور اور ڈکیت کہتے ہیں جو چور اور ڈکیتوں کو پناہ دیتے ہیں. دیکھیں فکر کی بات اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف سے یہ 5th جنریشن وار ہے کیا. 5th جنریشن وار میں ہمارے لیڈران, ہمارے میڈیا, ہمارے اور بہت کلیدی لوگ غیر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ ایسے حرکتیں, ایسے عمل کر جاتے ہیں جس سے کہ اسٹیٹ کی سیکورٹی کو نقصان پہنچتا ہے. اور نواز شریف جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں, اس میں سے بہت سارے ایسے نکات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے قومی مفاد کے کوئی اس میں فائدے میں نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرے خیال اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس باقی معاملات کے علاوہ سی پیک کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, اور جس طرح افراتفری کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں, اور تو اس سے بہت سارے معاملات کا اگر افیکٹ ہو سکتے ہیں تو سی پیک بھی ہوگا. مطلب مجھے علم ہے کہ ایسا ہونے سے ہماری بڑی اچھی جو اس وقت مربوط کوآرڈینیشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں اداروں کی اور حکومت کی, تو امید ہے کہ اس کو کچھ اس سے بچا جا سکے. لیکن بہرحال نقصان کے خدشات ہیں اور اس سے آپ درگزر نہیں کر سکتے ہیں. ہماری اس موجودہ حکومت کو چاہیے, ایک منٹ آخری, ہماری اس موجودہ حکومت کو چاہیے
کہ اس وقت قانون کو اپنا راستہ لینے دیں اور سیاست کے ذریعے باقی عمل کا کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے نمٹایا جائے. اور اگر اس معاملے میں وقتی طور پر ایک قدم پیچھے، دو قدم پیچھے اور ایک قدم آگے والا اگر فارمولا رکھ کے اپنے بڑے نقصان کو بچا کے چھوٹا نقصان کوئی اگر سہ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا ٹائم بھی کافی اس سیگمنٹ پہ ہو گیا ہے اس معاملے پہ. میں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے 3 نکات ہمیں اٹھانا اپنے ناظرین کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 تو یہ جو مصیبت پالی ہے نواز شریف کی لندن میں، یہ عمران خان صاحب نے خود اپنی مرضی سے ہی پالی ہے، اور اگر یہ اس کا صحرا چاہے اور خمیازہ یہ دونوں عمران خان صاحب کے سر ہی جاتا ہے اور ان کی کیبنٹ کے، کہ انہوں نے جانے دیا. درست ہے. اور نمبر 2 اگر ہم یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا پولیٹیکل کیریئر کیا اسی راہ پہ گامزن ہے جس پہ الطاف حسین کا پولیٹیکل کیریئر گامزن ہوا اور اس حد تک آج حد تک پہنچا، تو نواز شریف صاحب بھی کبھی حالات ویسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ کسی مقام پہ ان کی اپنی پارٹی ان کو ڈسون کرنا پڑے گا، ان کی پارٹی کو. جو اس وقت ظاہرہ صورتحال نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے ان کی ہینڈلنگ کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف مسلم لیگ اس میں کوئی زیادہ دراڑیں نہیں پڑیں گی. 3-4 لوگ جا کے ملے تھے بزدار صاحب سے تو ان کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا ہے. میرے نظر میں جو میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی ان کی اس میں بجائے دراڑ پڑنے کے مزید متحد ہو رہی ہے بیکاز آف دا مس ہینڈلنگ آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. اگر وہ مس ہینڈلنگ صحیح ہینڈلنگ کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے بات کرے، پولیٹیکل معاملات کو جو منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں ان کے ذریعے ڈیل کرے تو بہتر ہے. نئے کچھ ان کے وزراء ہیں، کیبنٹ ممبرز ہیں، وہ جب اس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں چیزیں الجھتی ہیں، سلجھتی نہیں. جی اچھا، اور آخر میں پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو ہمیں مستقبل نواز شریف صاحب کا نظر آتا ہے وہ الطاف حسین جیسے ہی نظر آتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے لیے الطاف حسین سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ 3 بار پاکستان کے حکومت کے سربراہ رہ چکے ہیں. جی ہاں، وہ پاکستان کے خلاف چارج شیٹ بنوانے میں کافی ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اور الطاف مصیبت حسین بن کی بھی تو چکی حیثیت ہی. ہیں اس کے ممبئی اٹیک کے ڈرامے کے لیے. ڈان لیکس کو دیکھ لیں، ممبئی اٹیک کو دیکھ لیں، یہ ساری مصیبت پہلے ہم جھیل چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس مصیبتوں کو ہم مزید آگے جھیلتے رہیں. یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے اور بہت سارے کمپلیکس پرابلمز ہیں، ہم تھوڑی سی چاہتے ہیں اسٹیبلٹی ہو جائے، لیکن اس میں پولیٹیشنز کو تھوڑا سا پولیٹیکل فریم آف مائنڈ سے چلنا پڑے گا. جمیل احمد خان صاحب، اس کو ہم ختم کرنے سے پہلے اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا حل پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے صرف کہ ایک چھوٹا سا رشیا کا ایک حل ہے جو رشیا نے ہمیشہ اپنایا ہے. ابھی بھی اس کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ رشیا کا جو اپوزیشن لیڈر جرمنی میں پناہ گزیر تھا، یا اس سے پہلے ایک لندن میں بھی پناہ گزیر رہا جس پہ لندن نے گیس اٹیک کا حملہ کیا. کیا 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے کیا وہ راہ بھی پاکستان کو اپنانے کا حق ہے، یا پاکستان اپنا سکتا ہے یا قوت رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی راہ موجود ہے؟ پاکستان میں جنگل کا راج موجود نہیں ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل کاروائی میں انوالو ہو. دنیا اقوام کی نظر اس پر ہوتی ہے. آپ نے رشیا کی مثال لی، ہم رشیا کے اپنے محرکات ہیں، ان کی طاقت اپنی ہے، ہماری طاقت اپنی ہے، لہٰذا پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے. پاکستان کسی ایسے قانون کی جو ہے وہ دجیاں اڑانے کی کوشش نہیں کرے گا جو کہ بین الاقوامی قانون اور ملکی قانون میں نہیں، اور نہیں کرنا چاہیے. تو پھر چلیں پھر اس امید کے ساتھ. تو آپ کچھ فرما رہے تھے کہ قانونی حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل صرف ایک ہے کہ عمران خان جو ہے معیشت کو تھوڑی سی امپروو کریں. اس میں عمران خان کی مدد ہم سب کو کرنا چاہیے. معیشت امپروو ہوگی تو نواز شریف وہاں سے بیٹھ کے کتنی بھی موبلائزیشن کرنے کی کوشش کریں، وہ زیادہ موبلائزیشن ہو نہیں سکے گی، کیونکہ لوگ واقعی میں اس وقت بہت مہنگائی کے تلے پس چکے ہیں. کووڈ تو خیر کووڈ بھی آ گیا، اس سے پہلے بھی پاکستان کی حالت پہلے ہی خراب کر کے گئے ہوئے تھے لوگ. عمران خان آئے تو کچھ امید تھی کہ کچھ امپروو
ہونا شروع ہو جائے گی. 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد جو بھی بات پہلے چوری ہوتی رہی, ڈکیتی ہوتی رہی, لیکن 2 سال کے اندر اندر امپروومنٹ آنی چاہیے تھی. لوگ توقع کر رہے ہیں. غریب غربا جو ہیں ان کو کوئی تعلق نہیں کہ آئی ایم ایف کی کیا کنڈیشنز ہیں, نواز شریف کے تعلق کے لے گیا, زرداری نے کیا کچھ کیا, ان کو تعلق یہ ہے کہ نمک, آٹا, دال, چینی کس بھاؤ مل رہی ہے, زندہ رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, سالن نہیں ہے, سالن کھاتے ہیں, روٹی نہیں ہے, یہ چیزیں ان کو ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ عوام 22 کروڑ میں سے وہ ہے جو بڑی 50% کے قریب ایسی ہیں جو کافی غربت کی اس میں ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں ایسی صورتحال ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا, ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی, اور مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو پہلے بھوک کو ختم کی جائے, نواز شریف خود ختم ہو جائے. جمیل احمد خان صاحب, آپ کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ ایک اور بار ہم اپنے ناظرین کو اس پروگرام سے خداحافظ کہیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ شو ہمارا ضرور دیکھیں گے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں گے. یہ بدھ کو صبح پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام 8 بجے سے پہلے اپلوڈ ہو چکا ہوگا. اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.